الحمدللہ صاحب الجلال والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ جس شخص کی ملکیت میں 52 تولہ چاندی یا 52 تولہ چاندی کے برابر مال تجارت ہو یا 52 تولہ چاندی کے برابر ضرورت سے زائد مال اس کی ملکیت میں ہو تو ایسا شخص شریعت کی نظر میں امیر ہے، ایسا شخص شریعت کی نظر میں صاحب مال شمار ہوتا ہے۔ اسے زکوٰۃ دینا ناجائز ہے اور اس کا زکوٰۃ وصول کرنا بھی ناجائز ہے۔ مال تجارت کیا ہے؟ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جسے بیچنے کے لیے رکھا گیا ہو۔ اب ایک شخص نے دکان خریدی اور دکان میں اپنا مال ڈالا، اب دکان کے لیے اس نے کرسیاں بھی لیں اور دکان کے لیے کاؤنٹر وغیرہ بھی لیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی دکان کے اندر ہوتی ہیں جسے بیچنے کے لیے رکھا نہیں جاتا، تو یہ مال تجارت میں شمار نہیں ہوگا۔ مال تجارت میں اس مال کو شمار کیا جائے گا جسے بیچنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کی ملکیت میں 52 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، 52 تولہ چاندی کے برابر مال تجارت بھی نہیں ہے، اور 52 تولہ چاندی کی مالیت تقریباً آج کے زمانے کے حساب سے 1,44,000 کے تقریباً قریب ہے۔ اسی طرح اس کے پاس 52 تولہ چاندی کے برابر یعنی 1,44,000 کے آس پاس ضرورت سے زائد مال بھی نہیں ہے، تو ایسا شخص شریعت کی نظر میں فقیر سمجھا جاتا ہے۔ اسے زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے اور اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے اور اس کا زکوٰۃ وصول کرنا بھی جائز ہے۔ اب ضرورت سے زائد مال کسے کہتے ہیں؟ استعمال کا گھر، گھریلو خادم اور گھر میں استعمال ہونے والی اشیاء، وہ چیزیں جو گھر میں اکثر استعمال ہوتی ہیں، یہ ضرورت سے زائد نہیں ہے بلکہ یہ ضرورت کی چیزیں۔ لیکن وہ چیزیں جو گھر میں بہت کبھی کبھار استعمال ہوتی ہیں، جیسے کسی کے گھر کے اندر بڑی بڑی دیگیں رکھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی چادریں رکھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی دریاں رکھی ہوئی ہیں، شامیانہ رکھا ہوا ہے، جو کبھی کبھار کسی دعوت میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ ضرورت سے زائد شمار ہوگا، کیونکہ یہ عام استعمال میں نہیں آتا، بہت کبھی کبھار کم استعمال میں آتا ہے، تو یہ ضرورت سے زائد شمار ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کاریگر ہے، اس کے پاس اس کے کام کے آلات موجود ہیں، اس کے پاس اس کی مشینری موجود ہے، اب وہ مشینری بھلے ہی لاکھوں کی قیمت کی کیوں نہ ہو، تو یہ چیز اس کی ضرورت میں شمار ہوگی۔ اگر اس کے پاس 52 تولہ مالیت کے برابر چاندی نہیں ہے، اس کے پاس مال تجارت بھی اتنا نہیں ہے، اس کے پاس ضرورت سے زائد کچھ اور سامان نہیں ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی صاحب علم ہے، ایسا آدمی جو پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس جو اس کی کتابیں بھلے وہ کتنی ہی مالیت کی کیوں نہ وہ اس کی استعمال کی کتابیں ہیں، تو یہ ضرورت سے زائد شمار نہیں ہوں گی، یہ چیز اس کی ضرورت میں داخل ہے۔ لیکن ایک ایسا آدمی جو علم سے ناواقف ہے، اس کے لیے یہ کتابیں ضرورت سے زائد شمار ہوں گی، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جبکہ اس کی ملکیت میں 52 تولہ چاندی بھی نہ ہو، اور اس کی ملکیت میں 52 تولہ چاندی کے برابر مال تجارت بھی نہ ہو، اور اسی طرح اس کی ملکیت کے اندر 52 تولہ چاندی کے برابر ضرورت سے زائد سامان بھی نہ ہو، اور 52 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 1,44,000 ہے، تو ان سارے افرادوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے جو مکان سے آئے ہوئے کرائے پہ گزر بسر کرتا ہے، لیکن مکان سے آیا ہوا کرایہ اس کے اہل و عیال کے لیے کافی نہیں ہوتا، اس سے اس کے اہل و عیال کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یا کوئی اور آدمی ہے جو اپنی آمدنی پہ گزارا کر رہا ہے، لیکن اس کی آمدنی اس کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہے، اس کی آمدنی اس کے گھر والوں کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہے، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں جس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے نا، اس کے پاس سب سے پہلے یہ 3 چیزیں دیکھیں گے کہ 52 تولہ چاندی اس کے پاس ہے کہ نہیں، یا 52 تولہ چاندی کے برابر مال تجارت ہے کہ نہیں، اور یا پھر 52 تولہ چاندی کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہے کہ نہیں۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں پھر زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہاں جتنی بھی صورتیں بتائی گئی ہیں ان تمام صورتوں میں ان تینوں چیزوں کو ضرور دیکھا جائے گا، پھر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی نابالغ بچہ ہے لیکن اس کا باپ مالدار ہے، تو باپ مالدار ہوگا تو بچہ بھی مالدار ہوگا، ایسے بچے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ لیکن اگر نابالغ بچے کی ماں مالدار ہے اور باپ غریب ہے تو بچہ بھی غریب شمار ہوگا، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بشرطیہ ہے کہ وہ 3 چیزیں نہ ہوں، 52 تولہ چاندی، اور اسی طرح 52 تولہ چاندی کے برابر مال تجارت، اور اسی طرح ضرورت کا زائد سامان بھی نہ ہو۔ اور اگر کوئی شخص بالغ ہے، بھلے اس کا باپ مالدار ہو یا ماں مالدار ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی اپنی ملکیت کا اعتبار کیا جائے گا کہ اس کی اپنی ملکیت میں کیا ہے۔ اگر اس کی اپنی ملکیت میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو شریعت اس کو فقیر سمجھتی ہے اور اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور اس کا زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص امیر ہے لیکن وہ مسافر تھا، مسافر ہونے کی حالت میں اس کا سارا ساز و سامان گم ہو گیا، چوری ہو گیا، ختم ہو گیا، اور کوئی ایسے اسباب نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ گھر سے اپنے پیسے منگوا سکے، بھلے گھر پہ کتنا ہی مال کیوں نہ پڑا ہو، جبکہ اس کے پاس گھر واپس آنے کا سامان بھی موجود نہ ہو، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حاجی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے
جبکہ اس کا سامان ختم ہو چکا ہو، جبکہ اس کے پاس مال ختم ہو چکا ہو۔ لیکن ان دونوں افراد کے لیے اتنی ہی زکوٰۃ لینا جائز ہے جتنی ان کو ضرورت ہو، ضرورت سے زائد زکوٰۃ لینے کی ان کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ گھر پہ ان کے پاس مال موجود ہے، ان کو وقتی ضرورت کی وجہ سے زکوٰۃ لینے کی اجازت ملی ہے، اور ضرورت شریعت میں ضرورت کے باقدر پوری کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، ضرورت سے زائد پوری کرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ اسی طرح بنو ہاشم کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بنو ہاشم میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی شامل ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی شامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو میں نے دوبارہ ذکر یوں کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی تھی، جیسے محمد ابن حنفیہ، یہ اولاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اولادوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور انسان اپنے والد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور اپنے والد سے جتنا اوپر چلے جائے، نہ والد کو دے سکتا ہے، نہ والد سے اوپر دادا کو دے سکتا ہے، نہ اس سے اوپر پردادا کو دے سکتا ہے۔ اسی طرح اپنے سے نیچے آ جائے تو اپنی اولاد کو بھی نہیں دے سکتا، اپنے پوتوں کو بھی نہیں دے سکتا، اور اسی طرح جتنا نیچے چل جائے پڑ پوتوں کو بھی نہیں دے سکتا، لیکن دائیں بائیں دے سکتا ہے، اوپر اور نیچے نہیں دے سکتا، لیکن دائیں بائیں دے سکتا ہے، یعنی بہن بھائیوں کو دے سکتا ہے، اور اپنے چاچاؤں کو دے سکتا ہے، اپنی خالہوں کو دے سکتا ہے، دیگر افراد کو تو دے سکتا ہے، لیکن اپنے اوپر والوں کو یعنی کہ والدین کو، ان سے اوپر والے والدین کو نہیں دے سکتا، اپنی اولاد کو اور نیچے والی اولاد کو نہیں دے سکتا، لیکن بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔